ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قال فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بعض دن ایسے آتے ہیں کہ وہ اپنے اندر بے شمار برکتیں اور سعادتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمیٹ لیتے ہیں. آج کا دن بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے. ایک تو جمعۃ المبارک ہے, دوسرا 9 ذی الحج جو یوم عرفہ بنتا ہے وہ دن ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ان دونوں دنوں کی اکٹھے قسم کھائی ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے, اور موعود سے مراد قیامت کا دن ہے. کہ اللہ نے کہا کہ والسماء ذات البروج اور والیوم الموعود, قسم ہے قیامت کے دن کی, وشاہد و مشہود, اور جمعے کے دن کی اور عرفے کے دن کی. اور اللہ جل شانہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یقیناً اس کے خیر اور اس کے منافع کے اور اس کی عظمت کے لوگوں کے سامنے ہونے کے اعتبار سے بہت واضح ہونے کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے. جن چیزوں کی منفعتیں, فوائد انسان روزمرہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے, عام طور پر قرآن پاک میں ان چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں, جیسے کہ آسمان کی اور زمین کی اور دیگر چیزوں کی. تو آج یہ دونوں دن اکٹھے ہیں اور خود ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہور رمضان, کہ مہینوں کا سردار رمضان ہے. رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةٌ ذُو الْحَجَّةِ, لیکن حرمت کے اعتبار سے سب سے اونچا مہینہ ذو الحجہ ہے, یعنی حرمت اس کی زیادہ ہے, اسی لیے اس کے اندر حج کو رکھا گیا. یہ وہ مہینے تھے جن کی حرمت اسلام آنے سے پہلے بھی تھی, اور اس مہینوں کے اندر
یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جن کے اندر جنگ نہیں کی جاتی تھی، جس میں لوگ عام طور پر گناہوں سے اور معصیت کے کاموں سے اور ظلم و ستم سے گریز کیا کرتے تھے۔ پھر حج کے بعد اس کے اندر قربانی جیسا عظیم الشان فریضہ ہے۔ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، زید بن ارقم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم یہ قربانی جو کریں تو اس پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، کہا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں نیکی ملتی ہے۔ صحابہ کو تعجب یہ ہوا کہ بھیڑ یا دمبے کے اوپر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے ایک چٹکی بھر اون بھی الگ کر لیں اور اس کو کھولیں تو اس کے اندر ہزارہا بال ہوں گے ایک چٹکی کے اندر۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہوگا؟ مطلب یہ عام جانوروں کے بال مراد ہیں یا اس کے اندر وہ اون والے جانور کے بال بھی مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے عوض کے اندر ایک نیکی ہوگی۔ دوسری روایت کے اندر حضور نے فرمایا کہ قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو، طیب نفس کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ روز قیامت یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سموں کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ یہ جانور آئے گا قیامت کے دن، گویا تمہاری شفاعت کے لیے آئے گا کہ یہ وہ جانور ہے جس کو تم نے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ذبح کیا تھا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ نے کہا کہ مجھ تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، مطلب مجھے کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، ولاکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تک تو تقوی پہنچتا ہے۔ کرنے والے کی نیت اگر اللہ کی رضا کی ہوگی اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی ہوگی تو اللہ جل شانہ اس کو اس کے اس تقوی کا عوض عطا فرمائیں گے۔ سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انا اعطیناک الکوثر، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اگلی آیت ہے فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھیے اللہ کے لیے اور قربانی دیجیے۔ قربانی کا وجوب مفسرین نے اس آیت سے ثابت کیا، اور اس نماز سے مراد بیشتر مفسرین عید کی نماز لیتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھیے عید الاضحیٰ کے دن اور قربانی دیجیے، اور یہ دونوں واجب ہیں کہ دونوں کا التزام کرنا ہوگا۔ ہمیں جس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ جل شانہ یہ جو خاص ایام، خاص عبادات، اس کے لیے خاص قسم کے فضائل، اس پر شریعت کا اصرار، اس کے بارے میں احکامات کی اس قدر تفصیل، کتنی تفصیلات کے ساتھ قربانی کا حکم ہے، اس کے بارے میں کتنی چیزیں، جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یہ ہر سال یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کی زندگی ہوتی ہے اس کو بار بار یہ موقع ملتا ہے۔ اس سے اللہ جل شانہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عظیم الشان حکم ہو اور وہ کسی مقصد سے، کسی مصلحت سے، کسی فائدے سے خالی ہو، اور فائدہ بھی انسان کا نہ ہو؟ اللہ جل شانہ کا تو فائدہ ہے نہیں، قرآن میں واضح فرما دیا کہ تمہاری قربانیوں کا نہ مجھے کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ مجھے اس کا خون پہنچتا ہے۔
کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ہو، فائدہ تو تم ہی لوگوں کا ہے۔ اس پر قربانی کے مقاصد پر اور حج کے مقاصد پر اس مہینے کے اندر اس کو جمع کرنے کے اوپر عشرہ ذو الحج جو بھی چل رہا ہے اور جس کا آخری دن ہوگا کل، اس کے مستقل فضائل، اس کی الگ سے قسم والفجر ولیال عشر، یہ ان پر علماء نے مستقل کتابیں تصنیف کی، ان میں سے ایک ایک موضوع پر مستقل کتابیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہے کہ انسان ان عبادات کی روح کو اور اس کی حقیقت کو سمجھے، اس کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں اللہ جل شانہ ہم سے اس کا کیا مطالبہ چاہتے ہیں۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور وہ انسان کو اول تو عبادت کے اوپر آنے نہیں دیتا۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ عبادت انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت سے وہ جتنا اس کو دور رکھ سکتا ہے دور رکھتا ہے۔ اگر وہ اس کو دور رکھنے میں کامیاب نہ ہو، کوئی انسان شیطان کا ہاتھ جھٹک کر اس کے وساوس سے جان چھڑا کر عبادت کی طرف آ بھی جائے، تو شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس عبادت میں سے اس کی روح نکال لی جائے، ظاہری شکل اس کی باقی رہ جائے، دیکھنے کے اندر اس کا ایک ڈھانچہ موجود ہو، لیکن جو اس کے مقاصد ہیں، جو اس کے اندر جو فوائد ہیں، جو اس کے اندر منافع ہیں، جو اس کے اندر وہ اس میں سے نکل جائیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں اکثر اور بیشتر عبادات میں سے مختلف طریقوں سے وقت گزرنے کے ساتھ اس کی روح سے ناواقفیت کی وجہ سے، اس کے علم سے ناواقفیت کی وجہ سے، قرآن و سنت کے اندر اس کی جو تفصیلات آئی ہیں اس سے ناواقفیت کی وجہ سے، صلحاء اور نیک لوگوں کے طریقوں سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک ڈھانچہ سا رہ جاتا ہے۔ وہ عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے جو اثرات معاشرے کے اوپر نظر آنے چاہیے وہ نظر نہیں آتے، ہماری اپنی زندگیوں پر بھی نہیں آتے انفرادی طور پر۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے خون بہانا، یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ قربانی اس جان انسانی کا فدیہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جس کا حکم ہوا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ جل شانہ نے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد، بڑی دعاؤں اور زاریوں کے بعد بیٹا عطا فرمایا تھا۔ خود بھی بوڑھے تھے، اہلیہ بھی بوڑھی تھیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی تو فرمایا یہ کہ میری تو ہڈیاں گھل گئی ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اللہ جل شانہ نے اولاد عطا فرمائی، اور پھر اس اولاد کے عطا کرنے کے بعد جو بڑھاپے کی اولاد ہوتی ہے، سنا ہے ہم نے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر معمولی طور پہ وہ بچہ دل کا پھپھولا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ رہنے کی اور ان کا بچپن دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ملی، اور کہا کہ جائیں اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو ایک وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیں۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ غریق رحمت کرے، ان کے بیٹے بھی عالم ہیں، بڑی عمر کے ہیں اب تو۔ کہنے لگے کہ میں، ان کے والد مفتی اعظم تھے، بڑے بزرگوں میں ان کا شمار تھا، کہنے لگے میرے والد صاحب نے مجھے، کراچی میں رہتے تھے، تو میرے والد صاحب نے مجھے، یہ بات ہوگی کوئی سن 60 کی دہائی کی یا 70 کی دہائی کی، تو کہا، ایک تو اپنا قصہ ہمیں سنا رہے تھے، کہنے لگے میرے والد صاحب نے ہمیں ٹنڈولا یار کے اندر ایک مدرسہ تھا وہاں داخل کرانے کے لیے لے جا رہے تھے، اور وہ بالکل دور دراز آبادی سے دور ایک ویرانے کے اندر مدرسہ تھا، تھوڑے سے اساتذہ تھوڑے سے طلبہ تھے۔ تو کہنے لگے جب وہاں والد صاحب پہنچے اور ہمیں دیکھا تو ایک صحرا ہے، جس طرح سندھ کے صحرا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی عمارت ہے کچی سی، اس میں چند لوگ ہیں، اور یہ کراچی کی چکا چوند روشنیوں سے آئے تھے۔ کہنے لگے جب والد صاحب جانے لگے تو مجھ سے مصافحہ کیا، اور ان کی آنکھوں میں نمی آئی مصافحہ کرتے ہوئے، اور مجھ سے کہا کہ
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں تیرے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ان کی اولاد کو بھی پھر بڑے علوم سے نوازا۔ تو یہ آج کا مکہ نہیں ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اپنے اسماعیل کو اور حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر آئے ہیں، یہ وہ والا نہیں۔ یہ وہ ہے کہ ابھی وہ جو جرہم کا جو قبیلہ جو بہت بعد میں وہاں پر آ کر آباد ہوا ہے، زمزم کے پانی کے پیچھے جو لوگ آئے تھے، تو یہ ادھر جو وہ اس قبیلے کی آمد بھی ان کے بعد ہوئی ہے۔ یعنی جس وقت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا ہے اس وقت وہاں پر کسی قسم کا نہ انسان ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ حکم الہی تھا۔ اور خلیل کے جن کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ پھر ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو جو ابراہیم کے جو منصب خلیلیت تھا، یہ آزمائشیں اس کا تقاضا تھی کہ ابراہیم کے دل کو ہر قسم کی محبت سے خالی کر دیا جائے۔ خلیل کی ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اس کا دل سوائے ایک کے ہر قسم کی محبت سے خالی ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں فطری طور پر بیٹے کی محبت ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی، آخر اتنی منتوں، مرادوں، دعاؤں، زاریوں سے پیدا ہوا تھا۔ تو ایک تو چھڑوا دیا، اور پھر خواب میں آیا کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب برحق ہوتے ہیں۔ اور بیٹے کی تابع داری دیکھیں، کیا عمر ہوگی اس کی، 12 سال ہوگی، 13 سال ہوگی، کہ اس کو جب اپنا خواب سنایا تو بیٹے نے کوئی مزاحمت نہیں کی باپ کے خواب کے جواب میں، اور بالکل سر تسلیم خم کیا کہ آپ اپنے اس حکم الہی کو آپ پورا کریں جو آپ کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر بات ہے کہ یہ قربانی لینی، اللہ کی مشیت تو طے تھی پہلے سے، لینی نہیں تھی یہ قربانی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس سے گزارا ہے، اس آزمائش سے، اور پھر اس بات کو اتنا پسند فرمایا ہے، اس پورے عمل کو، ابراہیم کا وہاں پر چھوڑنا اپنے بچے کو، اور اس کے بعد ہاجرہ کا اس کے لیے پانی کی تلاش کے اندر دوڑنا، اور شیطان کا جب پھر ذبح کا وقت آتا ہے قربانی کا، تو شیطان کے وسوسے ڈالنے پر ابراہیم کا اس کو کنکر مارنا، کیسے ان ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ نے محفوظ کر لیا اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے۔ آپ حضرات نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اسلام آنے سے پہلے بھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، تب بھی جو ملت ابراہیمی کی جو چیزیں باقی تھی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ میں بھی باقی تھی، اس میں سے حج کی عبادت بھی تھی۔ حج لوگ کرتے تھے پھر بھی، اور آتے تھے، مدینہ کے لوگ بھی حج پر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہل مدینہ سے تعارف ہوا ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ ہجرت مدینہ ہوئی ہے، یہ ملاقاتیں تو حج ہی کے موقع پر ہوئی ہیں، جب وہ لوگ حج پر آتے تھے، حالانکہ ابھی ان تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ یہ یادگار اللہ جل شانہ نے ہر دور کے اندر زندہ رکھی، اور اس سے جو چیز انسان جب اس کا موقع آتا ہے، چاہے وہ حج کا ہو، چاہے قربانی کا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نفس انسانی کا بدل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس نفس انسانی کو قربان، اس کی قربانی لینے کے، اس کا عوض ایک جانور کی صورت کے اندر عطا فرمایا ہے، اور اسی عوض کی اس تمثیل کو صدیوں سے مسلمان اور انسان اس کو دہراتے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ جل شانہ اس کو زندہ رکھیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قربانی کی ذبح کے وقت گویا کہ ایک انسان یہ کہہ رہا ہے بزبان حال کہ حق تو یہ ہے کہ احکامات خداوندی کے سامنے میں اپنی جان قربان کر دیتا، اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے سامنے میں خود قربان ہو جاتا، لیکن چونکہ مجھے اس کا حکم نہیں ہے اپنی جان لینے کا، حکم نہیں، اس کی اجازت بھی نہیں ہے مجھے اپنی جان لینے کی، تو یہ جو دوسری جان لی جا رہی ہے، یہ وہ جان ہے جس کی اجازت ہے اور جس کا حکم ہے، تو یہ اس کا بدل اور اس کا فدیہ ہے گویا کہ۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مظاہرہ کر رہا ہے، اس بات کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے احکامات کے سامنے میری جان قربان ہے، اور میرے حلق پہ چھری پھر جائے تیرے احکامات کے سامنے، تو زیبا تو یہی ہے، ہونا تو یہی چاہیے، مگر چونکہ تیرا حکم نہیں ہے اور تیرا حکم جانور کی قربانی کا ہے، تو اس لیے جانور قربان ہو رہا ہے۔ اور جب اس جذبے کے ساتھ انسان یہ سوچتا ہے اور یہ قربانی کرتا ہے، تو پھر دیگر احکامات خداوندی جو اس کے سامنے آتے ہیں، اور عام حالات میں انسان اسے بڑی ہی، جس کو کہنا ہے، سرسری انداز کے اندر بے اعتنائی کرتا ہے۔
اس کو بہت ہی چھوٹا اور العیاذ باللہ بسا اوقات بالکل حقیر جانتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب متضاد صفات رکھی ہیں کہ اگر یہ شیطان کے شکنجے میں آ جائے اور اپنے نفس کی راہوں پر چلنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے احکامات الہی کی تحقیر اور اس کی توہین یہ اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ نہیں دیکھتے, اور اللہ تعالیٰ کا حلم بھی آپ نہیں دیکھتے دنیا کے اندر کہ لوگ کیسے کھلم کھل احکامات الہی کا مذاق اڑاتے اور اس کا انکار کرتے ہیں, ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, اس کی توہین کرتے ہیں, اس کو آج کل تو آپ اگر واقف ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی, اس کے نبیوں کی, اس کی کتابوں کی جس طریقے کے ساتھ توہین ہوتی ہے آپ لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے جنہوں نے اس کو دیکھا نہیں. اللہ جل شانہ کا معاملہ حلم کا ہے. اس پوری کائنات کو ایک ڈھیل دی ہوئی ہے, اس پوری کائنات کو اس نے چھوڑا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ ان سب کے لیے مہلت قائم. اور مہلت کیا ہے؟ ایک فرد کی اپنی موت یا قیامت کا قائم ہو جانا. دو مہلتیں. جب تک ایک انسان زندہ ہے, اس کی جان میں جان ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو مہلت ہے. یا جب تک اسرافیل نے اس سور کے اندر پھونک نہیں ماری جس کو وہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کے اندر کہ کب اللہ کا حکم ملتا ہے اور وہ پھونک مارے اور پورے نظام کو درہم برہم کرتے. قرآن کی آیات آپ پڑھیں اور اس حوالے سے جہاں پر بھی آتی دنیا کی بے ثباتی کا جب نقشہ اللہ جل شانہ کھینچتے ہیں کہ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے انسانوں کو, نفسانیت خواہشات کی زندگی کے اندر ڈوبے ہوئے انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں تو قیامت کے مناظر کو قائم کرتے ہیں, قیامت کے مناظر دکھاتے ہیں. اور مکی صورتوں کا تو مستقل مضمون یہی ہے. ہمارے ہاں آج کل چونکہ ہم 29ویں سپارے کی تفسیر چل رہی ہے عشاء کی نماز کے بعد, تو مستقل مکی صورتیں. سورہ حاقہ کا بھی یہی مضمون ہے, آج کل سورہ معارج چل رہی ہے, اس کا بھی یہی مضمون ہے. تو کل ہم نے درس ختم کیا تو ہمارے ایک دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں, اتنے دنوں سے ڈرا کے آپ نے ہمارا خون خشک کر دیا. تو میں نے کہا تو مکی صورتیں چل رہی ہیں, قیامت ہی کا بیان چل رہا ہے اور قیامت کی تفصیلات چل رہی ہیں اس کے اندر. تو وہ ہیں ایسی چیزیں اللہ جل شانہ جھنجھوڑتے ہیں اس کے اندر اور بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کا جن چیزوں پر تمہارا تکیہ ہے, انسان کی اپنی دنیا کتنی محدود ہے, اس کا اپنا گھر, اس کی جائیداد, اس کا بینک بیلنس, اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس پوری کائنات کے مقابلے میں کتنا محدود ہے. کوئی تناسب نہیں بنتا اس کا کائنات کے مقابلے, کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ جب کائنات کے پرخچے اڑاتے ہیں اور اس کو ہواؤں کے اندر اڑاتے ہیں تو ایک انسان کی اپنی بساط اور اس کے پاس موجود چیزوں کی حیثیت کیا ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. اور قیامت تو وہ ہے جو سب کے لیے ہے, جو نظام کائنات کو درم برہم کر دے گی. ایک انسان کی قیامت یہ ہے کہ اس کی موت آ جائے, کیونکہ اس کی موت کے بعد اس کو قیامت کا قرب اور بعد کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کی مہلت تو ختم ہو گئی, اس کا نامہ اعمال تو بند ہو گیا. اب چاہے قیامت ہزاروں سال بعد آئے یا 10 سال کے بعد آئے, اس انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے. تو جب انسان اللہ جل شانہ کے سامنے اس قربانی کو کرتے ہوئے اس جذبے کو سامنے رکھتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں اور ایک مختصر اور ایک چھوٹی سی مجھے زندگی دی گئی ہے, اس کے اندر مواقع بے شمار دیے گئے. ہر موقع آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے بخشش کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھول دیے گئے. دیکھیں آج کا دن کتنا آسان سا اور اچھے موسم والا خوشگوار سا ایک دن ہے. اس کا روزہ جس نے رکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہے, ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ پورے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. یعنی پورا سال انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, اور اس دن کا روزہ اگر اسے رکھا اس کے بعد اس کی اپنی تفصیلات ہیں کہ گناہوں کے کفارے سے کیا مراد ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو فرائض ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ معاف نہیں ہوتے, جو حقوق ہیں وہ اس میں ادا کرنے ہوتے ہیں, جو حقوق العباد ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی معاف ہو جاتی ہیں. اس کا عام طور پر اس کا غلط تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ بھائی میں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو روزہ رکھ لیا تو میں نے سمجھا وہ قرضہ بھی معاف ہو گیا, یا میں نے کسی خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کیا ہے, تعدی کی ہے, تو وہ تو اس کے معاف کرنے سے معاف ہوگا, وہ عبادات سے معاف نہیں ہوگا. اس کی اپنی تفسیر ہم بار بار بیان کرتے رہے کہ اس قسم کی جتنی روایات, جتنی آیات آتی ہیں جس کے اندر گناہوں کی معافی کا ذکر ہے, اس میں یاد رکھیں کہ اس میں جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے یا جن چیزوں کا تعلق حقوق و فرائض کے ساتھ ہے, جس کی قضا اللہ نے رکھی ہے,
وہ جب تک اس کی قضا ادا نہیں کی جائے گی اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا. لیکن ہر چیز کے چھوڑنے کے دو جرم ہوتے ہیں. دیکھیں ایک نماز چھوڑنے کے دو جرم ہیں. ایک وہ نماز جو نہیں پڑھی گئی جس کو انسان اگر بعد میں قضا کر لیتا ہے تو گویا اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نماز کی کہ عوض میں اس نے گویا کہ دوسرے وقت کی نماز لوٹا دی. ایک جرم اس کے ساتھ اور ہوتا ہے حکم خداوندی کو توڑنے کا. اس حکم خداوندی کو توڑنے کا جو جرم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جب معافی کا عموم اعلان کرتے ہیں تو اس سے معاف ہوتا ہے. باقی جو نماز جو اس کے ذمے واجب ہوتی ہے وہ پڑھنے سے ہی معاف ہوتی ہے, پڑھنے سے ہی وہ ادا ہوتی ہے. اسی طرح کسی انسان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کے دو جرائم ہیں. اس میں ایک جرم تو ہوا ہے جو اس انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ تو جب تک وہ اس کو معاف نہیں کرے گا یا یہ جب تک اس کا بدلہ اس کو واپس نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا. دوسرا حکم الہی توڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا وہ کام اس نے کیا ہے, تو وہ حکم الہی اس قسم کی احادیث اور روایات فضائل کے جو آتی ہیں اس سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا حق معاف نہیں ہوتا, وہ یا تو اس کو حق اس کا ادا کرنا پڑتا ہے اگر مالی ہے, یا اس کے معاف کرنے سے وہ معاف ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس موقع پر جو قربانی پر کچھ چیزوں کی تفصیل باقی ہے, کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کچھ مزید تفصیل عرض کروں گا آپ کے سامنے, اس سے کچھ ضروری مسائل بھی. لیکن اس پر کیا میں نے عرض کیا کہ یہ جو چیزیں آئیں کیا چیزیں آئیں کہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا, اس کے اپنے فضائل آ گئے. پھر ذی الحج کا مہینہ آیا, اس کے پہلے دن کے فضائل, ہر روز کے روزوں کے فضائل, پھر 10 ذی الحجہ کے روزے کے فضائل, پھر قربانی کے فضائل. اس کے ساتھ قربانی کی رات یعنی یہ جو عید کی رات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید الاضحیٰ کی رات کو اور عید الفطر کی رات کو, اور یاد رکھیں راتیں وہی ہوتی ہیں جو عید سے پہلے والی ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں چاند رات کہا جاتا ہے, اس رات کو جس نے عبادت کے ساتھ اور ذکر و تلاوت کے ساتھ زندہ کیا, اللہ جل شانہ اس کے دل کو اس دن زندہ فرمائیں گے جس دن ساری چیزیں مردہ ہو جائیں گی. جس دن کوئی چیز زندہ نہیں ہوگی اس دن اللہ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے. دل کی زندگی سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن نہ بیٹے فائدہ دیں گے نہ مال فائدہ دے گا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ اور سلامتی والا دل لے کر آئے گا. جس کا دل زندہ ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے سلامتی والا زندہ دل پیش کرے گا وہ اس کو فائدہ دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راتیں, ان راتوں کو زندہ کرنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتے ہیں. ہماری یہ راتیں کن خرافات کے اندر گزرتی ہیں, کیسے عجیب اس کے ساتھ تصورات ہی وابستہ ہو گئے کہ یہ رات جو مسجد کی رات تھی, جو عبادت کی رات تھی, جو تلاوت کی رات تھی, جو اللہ سے مانگنے کی رات تھی, عید الفطر کی رات کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ پسند فرمایا, انعام کی رات ہے کہ مزدور نے مزدوری کی ہے, 30 دن اس نے روزے رکھے ہیں, تراویح پڑھی ہے, اب اس کی انعام کی رات آئی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے, اس کو جو چاہیے اللہ عطا فرمائیں گے. ہم نے وہ راتیں بازاروں کو دے دی, وہ راتیں شاپنگ کے لیے رکھ دیں. ان راتوں کے اندر ہمارے نوجوان بچے موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر پورے شہر کے اندر فراٹے بھرتے پھر رہے ہیں. یہ ان راتوں کا ہم نے اپنی طرف سے اس کا یہ عبادت کا یہ طریقہ نکالا. قربانی کی عبادت اس کے اندر اس کی جو روح اس کی تھی وہ اخلاص ہے. یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کہو یہ تم ان صلاتی, میری نماز, و نسکی, میری نسک سے مراد یہی قربانی ہے, میرا جینا میرا مرنا, محیائے و ماتی للہ رب العالمین, اللہ رب العزت کے لیے, یعنی میں سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہوں. اللہ کے لیے جو چیز کی جاتی ہے یاد رکھیں کہ اس سے انسان کو روحانیت نصیب ہوتی ہے. اس عبادت سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ جل شانہ کے لیے کوئی کام کیا ہے. میں نے یہ اس کو اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو خوش دلی سے کرو, اس سے خوش دلی سے کرو کہ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے برکتوں کی باعث ہے اور قیامت کے اندر یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کا پتہ اس وقت چلے گا جب انسان قیامت کے میدان کے اندر کھڑا ہوگا. آج ہمیں یہ چھوٹی بات لگتی ہے کہ ایک بال کے عوض میں نیکی, ایک جانور کے عوض میں لاکھوں نیکیاں. اس قیامت کے دن کا تصور کیجئے کہ جب اس ہولناک دن میں ایک آدمی ایک نیکی کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا, جو روایات کے اندر آتا ہے ایک نیکی اس کو چاہیے ہوگی, اور وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا. کتنی شفقت ہے ماں کی, ماں کو پتہ ہے یہ نیکی میں نہیں دوں گی یہ جہنم میں جائے گا, ماں نہیں دے گی. باپ کے پاس جائے گا, بھائیوں کے پاس جائے گا, سب کو پتہ ہے کہ اس ایک نیکی سے اس کا کام بن جائے گا, لیکن اس کو کوئی نیکی دینے پر آمادہ نہیں ہوگا. اتنی سخت کال پڑے گا نیکیوں کا. آج کیسے تھوک کے حساب سے اللہ جل شانہ عطا فرما رہے ہیں,
اور کس قدر ہر بات کے اوپر، کیونکہ یہی ہماری آزمائش ہے کہ اس سب چیزوں کو اللہ نے غیب کے پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اگر دکھا دیتے دنیا کے اندر تو پھر کوئی کافر نہ رہتا دنیا کے اندر۔ اگر یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھ لی ہوتی انسانوں نے تو دنیا میں کافر کوئی نہ رہتا۔ ایمان نام ہی غیب کے اوپر ایمان لانے کا، کہ دیکھے بغیر ہم ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ جل تعالیٰ سے اس کے اجر کے آخرت کے اندر امیدوار ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری عبادات کو، حج کرنے والوں کے حج کو، اس عشرے میں جن کو عبادات کی توفیق ہوئی ان کی عبادات کو، اور کل کی قربانی کو اللہ جل شانہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ سنت ادا کر لیجیے۔